محمد اور محمد کی جماعت کے علماء، رب اصحاب محمد کی یہ مہربانی ہے کہ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں محبت کے ساتھ اس ایمانی روحانی مرکز میں آنے کی، دل بیٹھنے کی، سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہر حاضر کی حاضری، ہر حصے دار کا حصہ قبول منظور فرما۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے ہمیشہ حق سچ کی سزائیں بلند ہوئی۔ ہمارے مخلوق مرحوم بزرگ مجاہد بزرگ قبلہ مولانا حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ بڑی جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ ان کے فرزند ہمارے انتہائی محترم صاحبزادہ عقیل حمدانی صاحب، اللہ انہیں بھی رحمت نصیب فرمائے کہ محبتوں کا علم بلند کر کے بڑوں کے شروع کیے ہوئے سفر کو جاری رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے ان کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے صحابہ غلام راہی مولانا قاضی صلاح الدین صاحب، اس ملاقات کا آپ کی زیارت کا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہے، اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں علماء کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے بڑے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی بھی بڑوں کی سرپرستی اور ان کے فیض سے محروم نہ فرمائے۔ محفل میں پنڈال میں علماء بھی نظر آ رہے ہیں، طالب بھائی بھی، ہمارے بزرگ بھی، کالج، اسکول، یونیورسٹی اور مدارس کے بھائی، ملازم پیشہ، مزدور پیشہ، اللہ ہر بھائی کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہم تھوڑی دیر اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ کی بات کریں گے۔ ہم آپس میں رشتہ دار نہیں، یہ محبت محمد اور محمد کے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہے۔ اتنی محبت کے ساتھ گھر میں دو بھائی نہیں بیٹھتے جس محبت کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دین اور نسبت کی برکتیں ہیں۔ میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، سبق کی کچھ لائنیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا، کوئی بات آپ تک پہنچے، التماس ہے سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ سبحان اللہ نہ کہہ سکیں گلا خراب ہو، افطاریوں میں ٹھنڈا پانی پکوڑے کھا کھا کے گلا اگر گلا کر رہا ہو تو آپ مسکرا دیں گے، میں سمجھ لوں گا کہ آپ نے سبحان اللہ ہی ایک نئے انداز میں پڑھا ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب بڑی پرمرض گفتگو فرما رہے تھے، ہمارے درے دل پر دستک دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب قرآن نصیب فرمائے، قرآن سے محبت عشق نصیب فرمائے، قرآن سے باتیں کرنے اور قرآن کی باتیں سننے سمجھنے کا اللہ ہمیں سعادت اور ملکہ نصیب فرمائے۔ اللہ کا نام بلند کریں گے اور میں اپنی حاضری پیش کروں گا، نعرے کا جواب دیں گے ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ یہ موحدوں کا مرکز ہے، مجاہدوں کا مرکز ہے، مجاوروں کا مرکز نہیں ہے۔ ہاتھ بلند کرنا ہے اور آپ آواز بلند جواب دینا ہے اللہ اکبر، نعرہ محمدی، سارے ہاتھ بلند ہوں، ساری زبانیں بولیں اللہ اکبر، نعرہ محمدی، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ۔ سارے نہیں بول رہے، کہو بے شک، سارے نہیں بول رہے، کہو بے شک۔ کیا کیا جائے؟ فورس بلائی جائے؟ اللہ نے زبان دی ہے، بولیے نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ۔ صرف بہادر بولے، کوئی اور اگر آ گیا ہے تو خاموش رہے، بہادر جواب دے گا شان صحابہ۔ سینہ تان کے بولے شان صحابہ، نظریں اٹھا کے بولے شان صحابہ۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن جو آج ختم ہوا پہنچانے والے کون ہیں؟ مسجدوں میں گونجتی اذانیں پہنچانے والے کون ہیں؟ تو محسنوں کا نام محبت چلے، شان صحابہ،
نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، تسی سارے، یا ایک اور قرآت کے مطابق تساں سارے، میں کلہ۔ کس نے کہا ہے کہ میں کلہ؟ ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے، سارا ورد ہے حسبنا اللہ، سمجھی نہ تو کلہ، درود پاک آواز بلند ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سفر کے شروع میں سودا طے کر لیں کہ میں نے تو پڑھنا ہے ہر حال میں، آپ سبحان اللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ مجھے پہلے بتا دیں، میں آپ کی سبحان اللہ کا رک رک کر انتظار کروں یا میں سفر جاری رکھوں؟ ایک ہمارے معصوم سے بھائی فرما رہے ہیں کہ سفر جاری رکھیں۔ آئیں ابتدا اللہ کے حمد ثنا اس کی بڑائی کبریائی سے۔ اردو ہمارے ملک کی قومی زبان ہے، بیچاری مرحومہ مدفورہ ہے، دعا کریں اللہ اس کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ عرض ہے گدا کو بادشاہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ شاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں گدا کر دے، مکینوں کو مکانوں کو زمینوں آسمانوں کو، مکینوں کو مکانوں کو زمینوں آسمانوں کو، تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے، تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور شعر سنیے صاحبو، کبھی تو وعدے شاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو
گدا کر دے۔ اللہ کی حمد کے اس سجدے کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف۔ آپ لوگ نعت کو مانتے ہیں؟ کون کون مانتا ہے نعت کو؟ ماشاءاللہ، سنتے بھی ہیں؟ کون کون سے مہینے میں سنتے ہیں؟ 12ویں مہینے میں۔ فضا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی، 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 فضا مل گئی۔ یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی، فضا مل گئی۔ روح کی تازگی کی ہمیں طیبہ میں، روح کی تازگی کی ہمیں طیبہ میں، ہاں ہمیں طیبہ میں ابتدا مل گئی، انتہا مل گئی، ابتدا مل گئی، انتہا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی، فضا مل گئی۔ اگلا شعر جو پڑھ رہا ہوں یہ مہمان شعر ہے۔ ایک لمبا سفر تھا اور جب اللہ نے حاضری بخشی وہاں کے حال کیا ہوتا ہے۔ اپنائیت اس مٹی سے، اس مٹی کی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، ہاں جی ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ ظاہر حرم گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے، اس کا حال دل کیا ہے، کیفیات کیا ہیں، سنیے گا۔ آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، دل بھی مسرور ہے، سب گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، سب گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ صحابہ والے بیٹھے ہیں یہاں، صحابہ والوں اس شعر کو خصوصی طور پر دل میں سنبھال کے رکھنا ہے۔ عرض کروں گا کہ مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ، حجرائے عائشہ، ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی، ماں کے دشمن کو ہائے سزا مل گئی، یعنی کہ
دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، اور ہم پہ مولا کا ارشاد احسان ہے، مجھ پہ مولا کا ارشاد احسان ہے، ہاں یہ احسان ہے۔ نعت گوئی میں ہم کو جگہ مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ میں اگلی حاضری بھی نعت ہی کی پیش کروں گا، اور اردو شریف میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اردو کی مسئلہ تو نہیں کر رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سنیے صاحبو، ایک زائر حرم گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے، ہلچل ہے، خیالات میں تلاطم ہے، کیا کہتا ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہتا ہے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ عرض کروں گا، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں۔ یہ دروازے پہ کھڑے دربانوں سے گزارش ہے کہ ٹریفک روکیں گے، اس ٹریفک کو کنٹرول کریں، یہ ٹریفک وہاں نہیں چل رہی، ادھر چلتی ہے، اس کے پاؤں یہاں آتے ہیں۔ ایک بات پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے لبوں پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے لبوں پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے۔ وہ دیکھو گنبد پہ میرے آقا کے نور پہ برس رہا ہے، وہ دیکھو گنبد پہ میرے آقا کے نور پہ برس رہا ہے، ہوا میں خوشبو وسیع ہوئی ہے، ہوا میں خوشبو وسیع ہوئی ہے، فضا میں جلوے بکھر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک نام صرف سننا ثواب نہیں، پڑھنا بھی ثواب ہے، وہ ہو بے شک۔ میں بہت بڑا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن نکے نکے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیے ہوئے، تو سبحان اللہ۔ نعت خان بن کے پڑھیے، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ دل کے کیمرے کو مواجہ شریف کے قریب لے کے جاؤں گا، تصویر دکھانا چاہتا ہوں، تصویر اچھی لگے بولیں گے سبحان اللہ۔ در نبی کی
طرف مسلسل رواں ہے انسان کا سمندر، در نبی کی طرف مسلسل رواں ہے انسان کا سمندر۔ ڈھولک بجا رہے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں، درود پڑھ پڑھ کے چل رہے ہیں، درود پڑھ پڑھ کے چل رہے ہیں، اے سلام کر کے گزر رہے ہیں۔ یہ کسی کا گھر ہے، یہ کسی کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کسی کا گھر ہے۔ صحابہ والو میرے دل کے پاس آ کے میرا شعر سنیے۔ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے۔ عمر کا صدیق، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، ہمارے ہیں۔ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، چاند تارے جدا نہ ہوں گے، یہود جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے۔ شعر میں نے بائی پاس سے گزر کے پڑھا ہے، اگر آپ اجازت دیں شہر میں داخل ہو کے شعر پڑھیں، سنیں گے؟ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا ہی فیصلہ ہے کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، چاند تارے جدا نہ ہوں گے، اے سبائی جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے۔ اور شعر سنیے، جو اب ہے آرام گاہ آقا، جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گھر امی عائشہ۔ سعودیہ کے بلدیاتی قدیمی کاغذات کے ریکارڈ میں آج بھی گنبد خضرا کا یہ ٹکڑا ابو بکر کی بیٹی ام المومنین سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذاتی ملکیت لکھا ہوا ہے۔ وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ جو اب ہے آرام، جوانوں میرے قریب آ کے میرے شعر کو سننا ہے۔ جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گھر امی عائشہ کا، حلال زادے تو مانتے ہیں، حلال زادے تو مانتے ہیں، جو دوسرے ہیں جھگڑ رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ یہ شعر بھی میں نے بائی پاس سے گزر کے پڑھا ہے۔ شہر میں چلیں، چلو گے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا، عید خراب تو نہیں ہوگی جی، الٹیاں تو نہیں ہوگی، متلیاں تو نہیں ہوگی، مزاج شریف اپ ڈاؤن تو نہیں ہوگا۔ سنیے، جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گھر امی عائشہ کا، حلال زادے، حلال زادے تو مانتے ہیں، پڑھیے، حلال زادے تو مانتے ہیں، حرام زادے بگڑ رہے ہیں،
किसी का घर है, ये किसी का दर है। मैं जब से करने लगा हूँ अरशद नबी की नातों में जिक्र यारा, मैं जब से करने लगा हूँ अरशद नबी की नातों में जिक्र यारा। ईमान मेरे में है इज़ाफ़ा, ईमान मेरे में है इज़ाफ़ा, नसीब मेरे संवर रहे। ये किसका घर है, ये किसका दर है, जहाँ मलाइक उतर रहे। ये किसका घर है, ये किसका दर है। थक तो नहीं गए? सच्ची बताएं, थक तो नहीं गए? थकावट चीज़ ऐसी है, चलता नहीं पता बंदे को। बंदे ने कहना क्या होता है और कह क्या बैठता है। कहो बेशक। सुनिए साहिबो, इस वसेब इस मिट्टी की ज़ुबान में एक नात की हाज़िरी चाहूँगा। अगर आपका गला आमादा है, मेरी आवाज़ में आवाज़ बनाकर नात के सफ़र में हम सफ़र बन के नबी के नाम खानों में अपना नाम लिखवाएंगे। अर्ज़ करूँगा कि आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, उसी बेमिसाल जिया कौन होवेगा। आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, उसी बेमिसाल जिया कौन होवेगा। आमना दे लाल जिया कौन होवेगा। हजर शजर जनूद मिन सलामिया, हजर शजर जनूद मिन सलामिया, हजर शजर जनूद मिन सलामिया। नूरी जिस सोने दिया करे न गुलामिया, नूरी जिस सोने दिया करे न गुलामिया। उस बकमाल जिया कौन होवेगा, आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, उसी भी मिसाल जिया कौन होवेगा। पढ़िए मेरी आवाज में आवाज मिला के, आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, उसी बेमिसाल जिया कौन होवेगा। आमना दे लाल जिया कौन होवेगा। धरती पर पैदा होने वाला हर बच्चा माँ के लिए यूसुफ होता है। कहो बेशक। बच्चा काला हो ना, काला कहना भी काले की तौहीन, काला की तौहीन। उस काले बच्चे को माँ लख साबुन से नहलाती है, सारी करीमें मलती, काला चोला पहनाती है, सफ़ेद कढ़ाई वाला। बच्चा इतना काला होता है, कढ़ाई तो नज़र आती है, बच्चा फिर भी नज़र नहीं आता। माँ उस पर दम करती है, हाफिज साहब के पास लेके जाती है। हाफिज साहब दम करे, मेरे बच्चे को नज़र लग जाती है। हाफिज साहब दिल ही दिल में मुस्कुराते हैं कि इतना तो यूसुफ नहीं है, ये नज़र को नज़र लग सकती है, इसको कुछ नहीं हो सकता। बहाना बनाकर थोड़ी देर मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। होंदा है हसीन वैसे हर नौने हाल लोगो, होंदा है हसीन वैसे हर नौने हाल लोगो। सारी तू वद सोना मना दलाल ओ, सारी तू वद सोना मना दलाल, सारी तू वद सोना मना दलाल। आमना दे माल जिया कौन होवेगा, उस बेमिसाल जिया कौन होवेगा। आमना दे लाल जिया कौन होवेगा। एक शादी पर चलना है, चलोगे मेरे साथ? जिसका दूल्हा भी अजमत वाला है, दुल्हन भी अजमत वाला है, चलोगे? दुल्हा रसूल यते दुल्हन सिद्दीक़ा ओ, दुल्हा रसूल यते दुल्हन सिद्दीक़ा। बेटी सिद्दीक़ दीते आका दी रफ़ीक़ा, बेटी सिद्दीक़ दीते आका दी रफ़ीक़ा, बेटी सिद्दीक़ दीते आका दी रफ़ीक़ा। घराने बेमिसाल जिया कौन होवेगा।
जन्नत का एक मुसाफिर था, गुलाब जैसा चेहरा। जब वो सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरबार में अक़ीदत की हाज़िरी पेश करता, मैं नाम बता देता हूँ, नाम था अली शेर हैदरी। जब वो सैयदा के दरबार में मोहब्बत की हाज़िरी पेश करता तो वज्द में आके कहता कि तू जो मुझसे लड़ता है, तू जो मुझसे लड़ता है, ये शादी की मैंने कराई, ये शादी की आज हुई है, मैं दोबारा उस इंसान को दिल में रख कर शेर पढ़ूंगा। कि जाने वाले उन्हें जो सबक पढ़ाया वो सबक सुना रहे हैं, सफर रुका नहीं जारी है। अर्ज करूंगा, दुल्हा रसूल दुल्हन सिद्दीकाए, बेटी सिद्दीक जीते आका दी रफीकाए, बेटी सिद्दीक जीते आका दी रफीकाए। घराने बेमिसाल जे कौन होवेगा, आमना दे लाल जे कौन होवेगा, उस बेमिसाल जे कौन होवेगा। अरशद कितना बुलंद आली शान है, अरशद कितना बुलंद आली शान है, बे अरशद कितना बुलंद आली शान है। काबे उते चढ़ जिस दिती है यदान, ओ काबे उते चढ़ जिस दिती है यदान, काबे उते चढ़ जिस दिती है यदान। हबशी बिलाल अगर आप जाग रहे होते आधा शेर मैं पढ़ता, आगे आप हम सफ़र बन जाते कि मगर मसला ये है कि आप जाग नहीं रहे। मानेंगे? नहीं मानेंगे। दोबारा पढ़ूंगा, अरशद कितना बुलंद आली शान है, काबे उते चढ़ जिस दिती है यदान, काबे उते चढ़ जिस दिती है यदान। खुशी बिलाल दिया कौन होवेगा, आमना दलाल दिया कौन होवेगा, उस बेमिसाल दिया कौन होवेगा, आमना दलाल दिया कौन होवेगा, हबशी बिलाल दिया कौन होवेगा। अल्लाह की हमद और नबी की नात के बाद हम चलेंगे सहाबा के दरवाजे पर। तो वो ज़रूर पढ़नी है। मुझे वो रफ कॉपी देना, किधर है? खैर है। साहिबो, अल्लाह के हमद और नबी के नाम के बाद हम मोहम्मद के सहाबा के दरवाजे पर चलेंगे। सहाबा वाली गाड़ी में कौन कौन सी सवारियां बैठी हैं? हाथ खड़े कर। सब सहाबा वाले हैं माशाअल्लाह, अल्लाह को कबूल फरमाए। सहाबा वाली गाड़ी में बैठने का टिकट है, सबके पास है, असली है, हक नवाजों से लिया है। टिकट संभाल के रखें, हालात बड़े ख़राब हैं। जन्नत की मोटरवे पर ईमानी कागजात चेक करने वाला जो अफसर है बड़ा सख्त है, रिश्वत के बहुत खिलाफ है, सिफारिश बिल्कुल कबूल नहीं करता। मैं नाम बता देता हूँ, नाम है अमीरुल मोमिनीन कातिलुल मुशरिकीन सैयदना उमर फारूक आज़म, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। उर्दू की हाज़री है। 10 नौजवान मुझे चाहिए मोहल्ले वाले कि मौलवी साहब की बोले ना बोले हम बोलेंगे आपके साथ, वादा बोलेंगे इंशाअल्लाह। आए, अर्ज करूँगा कि मेरे मोहम्मद का हर सहाबी सितारों जैसा बहारों जैसा, मेरे मोहम्मद का हर सहाबी सितारों जैसा बहारों जैसा, मेरे मोहम्मद का हर सहाबी सितारों जैसा बहारों जैसा, सितारों जैसा बहारों जैसा। नहीं कोई बात हम
انبیاء کے حسین محمد کے یار جیسا نہیں کوئی بات انبیاء کے حسین محمد کے یار جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک حسین ان پہرے دار جیسا میرے محمد کا ہر صحابی وعدے والے بابا نے بولو ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا صحابہ راز بقائے اسلام ہیں صحابہ اساس دین صحابہ راز بقائے اسلام ہیں صحابہ اساس دین صحابہ سے ہے میرا تعلق صحابہ سے ہے میرا تعلق گلے میں پھولوں کے ہار جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے عدو سے وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے عدو سے خدا کے لشکر کے وہ سپاہی خدا کے لشکر کے وہ سپاہی ہے جگرا جگرا پہاڑ جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا اے آسماں تو بتا محمد کہ یاروں کی کوئی نظیر دیکھی اے آسماں تو بتا محمد کہ یاروں کی کوئی نظیر دیکھی فلک جواب ہے جھک کے بولا فلک جواب ہے جھک کے بولا وہ کون ان عشق مال جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا ایمان والے خدا کے بندے ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے کہ میرے آقا کا ہر صحابی کہ میرے آقا کا ہر صحابی اے روشنی کے مینار جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا یہ پیسے نہ دیں سبحان اللہ کے جب پیسے آتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ نعت خانوں کی نعتیں لمبی ہو جاتی ہیں نعت خان وائز وجد میں آ جاتے ہیں پیسے آنے پر نہ بات لمبی ہوگی نہ آنے پر مختصر ہوگی سبحان اللہ کہتے ہیں ویسے ایک سوال کا جواب دیں جب مولوی کو پیسے ملتے ہیں مولوی اچھی گاڑی میں ہو اچھی خوشبو لگائے اچھے کپڑے پہنے ایسی حالت میں مولوی کو دیکھ کر کس کس کی کام پہ جان کی مولوی آپ کے ہمارے ایمان کا محافظ
آندھی اور طوفان ہو آپ دکان بند کر دیتے ہیں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، لیکن یہ ملا ہے، یہ مولوی ہے، یہ حافظ ہے، آندھی ہو طوفان ہو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ملا نے اذان چھوڑی؟ آج آندھی ہے، بارش ہے، اذان نہیں، تو ملا سے پیار کرو گے انشاءاللہ، ملا سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے لیے ڈی پی او صاحب آتے ہیں، اور کمانڈر آتا ہے، کون آتا ہے؟ یہی پھٹے پرانے کپڑوں والا مولوی آتا ہے۔ جنازہ ہو پڑھانے کے لیے کون آتا ہے؟ یہی مولوی صاحب۔ آپ غصہ بھی بڑے رہتے ہیں، مولوی ٹھنڈا پانی پیا کے درود شریف پڑھا کے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ یہ مولوی کسی مسجد میں مؤذن ہو، خادم ہو، کمیٹیوں کا رواج ہے، کمیٹی میں ہمارے جو احباب ہوتے ہیں وہ داخل ہوتے ہی مسجد میں سب سے پہلے دیوار پر ہاتھ مارتے ہیں، انگلی سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ صاحب ادھر ہے، صفائی کیوں نہیں؟ بھئی مولوی اللہ کے گھر کا غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ آپ کا بھی ہے، آپ بھی صفائی کر لیے کریں گے انشاءاللہ، ناراض تو نہیں ہے۔ عرض ہے وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی، صحابہ کا دین میں ہے ارشد، صحابہ کا دین میں ہے ارشد، وجود ساحل کنار جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی، پورا پنڈال بولے میرے محمد کا ہر صحابی، ستاروں جیسا بہار جیسا، ستاروں جیسا بہار جیسا، ستاروں جیسا بہار جیسا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی حاضری بھی محمد کے صحابہ کی در کی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کسی گھر کا ایک دفعہ پانی پیتے ہم اس گھر کا احسان کبھی نہیں بھلاتے۔ صحابہ ہمارے مرشد ہیں، انہوں نے ہمیں آقا سے ملایا ہے، گھر بار چھوڑا ہے۔ صحابہ کی بات سن کر ایمان تازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ جوانوں عرض کروں گا کہ صحابہ میری زندگی ہے، بہادر خوش ہو کے بولے گا صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری دل لگی ہے، صحابہ میری عاشقی ہے، صحابہ لوگ روشنی ہے، صحابہ حق کے ولی ہیں، صحابہ آل نبی ہیں، صحابہ آل نبی ہیں، صحابہ عالم نبی ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ کدھر ہیں؟ ادھر ہی ہیں، ذرا قریب آ جائے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ سارے ادھر نہیں ہیں۔ دوبارہ سفر شروع کریں گے میرے ساتھ، بولنا ہے کہ صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میری دل لگی ہے، صحابہ میری عاشقی ہے، صحابہ لوگ روشنی ہے، صحابہ حق کے ولی ہیں، صحابہ آل نبی ہیں، صحابہ آل نبی ہیں، صحابہ آل نبی ہیں۔ میری جان ایمان صحابہ، جوانوں میری آواز میں آواز ملا کے بولو میری جان ایمان، جلنے والا جلتا رہے، میری جان ایمان صحابہ، اسلام کی شان صحابہ، اسلام کی شان صحابہ، میری پہچان صحابہ، تیری پہچان صحابہ، عہد و پیمان صحابہ، عہد و پیمان صحابہ، مذہب کی جان صحابہ، اپنے سلطان صحابہ، اپنے
सुल्तान सहाबा, मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मुर्शिद मेरे पीर सहाबा। ये लफ्ज़ सहाबा कौन कौन बोलेगा मेरे साथ? सारे शेर मैं पढ़ूंगा, ये लफ्ज़ मेरे साथ बोले और मोहब्बत से बोले। हाथ को आलम बनाकर, परचम बनाकर, हुबदार बनकर ऐलान करते हुए आवाज़ बुलंद लफ्ज़ पढ़ना है कि मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मोहम्मद के सफीर सहाबा, मोहम्मद के सफीर सहाबा, अज़मत तो जिसने पैसे देने हैं ना ऐसे रख दे, फेंकने वाला सिलसिला है ना, ये इस सिलसिले का भी अब जद का पता नहीं है। मोहब्बत को भी इसी कानून का पाबंद होना चाहिए। तो सुभान अल्लाह। जवानों चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के बोलो कि मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मोहम्मद के सफीर सहाबा, अज़मत तौकीर सहाबा, अज़मत तौकीर सहाबा, अनवर तनवीर सहाबा, अनवर तनवीर सहाबा, तशरीह तफसीर सहाबा, तशरीह तफसीर सहाबा, अतहर ततहीर सहाबा, मामूर अमीर सहाबा, नाराए तकबीर सहाबा, नाराए तकबीर सहाबा, फदैतु अबी व उम्मी अला तकबीर सहाबा। बहादुर बोले सुभान अल्लाह, सखी बोले सुभान अल्लाह, खुशों से वाले बोले सुभान अल्लाह, मोहम्मद के अबू बकर के गुलाम बोले सुभान अल्लाह, जमात मुस्तफा के दीवाने बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सहाबा को समझने के लिए वो कहता है कि मैं मौलवी की बात नहीं मानूंगा, मुझे हाफिज के नाम से ही चिढ़ है, मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती के नाम से चिढ़ है, मुझसे लॉजिक और दलाइल की बात करो, कुरान से हवाला दो। हम चलेंगे कुरान के दरवाजे पर, कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता मोहम्मद के सहाबा कैसे थे। कुरान 2023 में भी सहाबा की अज़मत के नारे लगाता है। आयत मैं पढ़ूंगा, कुरान से बातें करते हुए, कुरान की बात का जवाब देते हुए लफ्ज़ अस्सहाबा कौन कौन बोलेगा कुरान को बताने के लिए। कुरान तेरी बात हम समझ गए हैं कि तू सहाबा की बात करता है, कौन कौन बोलेगा लफ्ज़ अस्सहाबा। आप वादा कर लेते हैं, फिर फकाना मिनल गायबीन हो जाते हैं। बोलेंगे कुरान 2023 में सहाबा की अज़मत का अलम बुलंद करते हुए हमें सबक पढ़ाता है, सहाबा की शान बताता है, उलमा मौजूद है। हीर राजा शशि मुलैला मनमन के किस्से दी सुना रहा, सहाबा की बात करते हुए मेरे पाँव चट्टान पर है। कुरान कहता है हब्बब इलैकुमुल ईमान, दीवानगी में डूब के बोले अस्सहाबा, हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रब इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फालिहून उलाइका हुमुस सादिक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न अत्ताइबून। सारी ज़ुबानें बोले अस्सहाबा, अत्ताइबून, अल-आबिदून, अल-हामिदून, अस्साइहून, अल-राकिऊन, अस्साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न फ़दैतु अबी व उम्मी अला तक़दीर अस्सहाबा।
ایمان تازہ ہوا ہے؟ خوش ہو کے بولے سبحان اللہ۔ پھر اردو کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے ہمارے بھائی مولوی صاحب ہمیں تو کک سمجھ نہیں آیا، ہم نے تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، پتہ نہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے یا عربی میں کچھ سنا دیا ہے۔ آئیں اردو والا رکا سفر پھر شروع کرتے ہیں۔ کون صحابہ؟ صحابہ نقش مکمل ہے، صحابہ نقش مکمل ہے، صحابہ نقش مکمل ہے، صحابہ ایمان مشعل ہے، صحابہ ایمان مشعل ہے، صحابہ کامل ہے اکمل ہے، صحابہ کامل ہے اکمل ہے، صحابہ جہد مسلسل ہے۔ صحابہ جہد کون کون سمجھا ہے؟ میں نے یہاں کیا کہا ہے؟ صحابہ جہد ڈی جی خان کے پہاڑوں میں صحابہ کی قبریں، ملتان میں صحابہ کی قبریں، کابل کندھار میں صحابہ کی قبریں، کراچی سمندر کے ساحل پر صحابہ کی قبریں، پنجگور بلوچستان کے پہاڑوں میں صحابہ کی قبریں۔ صحابہ جہد مسلسل ہے، صحابہ جہد مسلسل ہے، صحابہ رب تو تسلسل ہے، صحابہ رب تو تسلسل ہے، صحابہ ایمانی ہلچل ہے، صحابہ ایمانی ہلچل ہے، صحابہ ایمانی ہلچل ہے، صحابہ میری آج اور کل ہے، صحابہ میری آج اور کل ہے، صحابہ میرا مستقبل ہے، صحابہ میرا مستقبل ہے، صحابہ مومنین اول ہے، صحابہ مومنین اول ہے، صحابہ ہر وقت الکحل ہے، صحابہ ہر وقت الکحل ہے، صحابہ مجھے یاد پل پل ہے، صحابہ مجھے یاد پل پل ہے، صحابہ میری حیرت میں دل ہے، صحابہ میری حیرت میں دل ہے، صحابہ تاروں کی جھل مل 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 ہے، فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ۔ تھکے ہوئے لوگوں بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، روزہ صرف آپ کو نہیں ہوتا، باقی مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے۔ گلے آپ کے لیے اثر نہیں ہوتا ٹھنڈے پانی کا، باقی بھی مسلمان ہیں، ان کے گلے پہ بھی پانی اسی طرح اثر کرتا ہے۔ خوش ہو کے بولے سبحان اللہ۔ ارشد کا درد صحابہ، مومن کا درد صحابہ، ارشد کا درد صحابہ، مشفق ہم درد صحابہ، مشفق ہم درد صحابہ، یاقوت زمرد صحابہ، ستارہ ہر فرد صحابہ، فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ۔ بس کریں جی، 12 بجنے میں 26 منٹ ہیں، گھر سے فون تو نہیں آ رہے؟ چیک تو کر لیں۔ بیگم صاحب کا کچھ دھمکی میسج آیا ہوا۔ حالات کنٹرول میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ خیر فرمائے گا۔ جن کے حالات کنٹرول میں ہیں انہیں بہت بہت مبارک۔ جن کے لیے کچھ مسائل بنے ہوئے ہیں دعا کریں، علماء بیٹھے ہیں، مستجاب الدعوات ہمارے ملک یہاں ہیں، دعا ہے آج وہ بیچارے مظلوم بیگمان کے مارے گھر جائیں تو بیگم صاحب ان کے لیے گرم دودھ اس میں شہد ڈال کے کہو سبحان اللہ۔ آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور جاتے ہوئے خوش ہو کر نعرہ لگائیں کہ آئیے میرے سرکار، دودھ نوش کروائیں۔ کچھ لوگ بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں میری طرف، مسکرا کر حیرت زدہ ہو کر، یار کتنا اچھا مولوی صاحب ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ میں اپنی اس سفر کی آخری حاضری جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک حاضری پیش کروں گا۔
بس کرنا ہے اس کے بعد بس. اچھا سنیے صاحبو، عرض کروں گا علی حق کا ولی ہے. کون یا علی بول رہے ہیں؟ صاف صاف بول رہے ہیں. علی تو نہیں بول رہے، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں علی کا پتہ نہیں ہے. بغض صحابہ حلیہ بگاڑ دیتا ہے، میرے علی کا نام لینا بھی نصیب نہیں. اللہ تعالی ہمیں محبت صحابہ میں انتہا تک، انتہا سے بھی گزر جانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے ساتھ پڑھنا ہے، عرض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے. علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے. علی بولے حق کا ولی ہے. علی حق کا ولی ہے، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا. داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف نے جو سید عثمان علی کا. ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے. علی ضرب لگا کے بولے علی حق کا ولی ہے. علی حق کا ولی ہے. صحابہ آپس میں بھائی بھائی کہو بے شک، صحابہ آپس میں شیر و شکر کہو بے شک. میں نہیں کہتا، مولوی نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء. صحابہ کی باہمی محبت کا وکیل بن کر مقدمہ لڑتے ہوئے عرض کروں گا، آپس میں ان کا پیار و الفت تو دیکھو. آپس میں ان کا پیار و الفت تو دیکھو، اخوت تو دیکھو لوگو، محبت تو دیکھو. اخوت تو دیکھو لوگو، محبت تو دیکھو. صدیق گر ہے حاکم قاضی علی ہے. علی ادھر تو جج گوارا نہیں ہے، ایک محبت ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ابو بکر کے دور میں بھی میرا علی ہے، عمر کے دور میں بھی میرا علی ہے. لوگوں یہ محبت ہے یا نفرت؟ میں دوبارہ پڑھوں گا، آپس میں ان کا پیارو الفت کو دیکھو، اخوت کو دیکھو لوگو، محبت کو دیکھو. صدیق گر ہے حاکم قاضی علی ہے. علی ہاتھ بلند آواز بلند، علی حق کا ولی ہے. مرشد علی نے جس کو، سونے علی نے جس کو، سید علی نے جس کو اول مانا. مرشد علی نے جس کو اول مانا، تو نے مگر اے ناداں سچ یہ نہ جانا. تو دوغلا ہے تیری نسل دوغلی ہے. علی علی حق کا ولی ہے. کتنی محبت ہے صحابہ کو آپس میں. تصویر دیکھیے گا کہ شادی علی کی دولت، شادی علی کی دولت، عثمان غنی کی شادی
کی علی کی دولت عثمان غنی کی دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے علی جو بول رہے ہیں وہ بھی بولے جو اب تک ایک بار بھی نہیں بولے ان سے التماس ہے وہ بھی شریک ہو جائیں علی حق کا ولی ہے ایک فیصلہ کروانا ہے آپ سے کریں گے فیصلہ سنائیں گے سچ کا حق کا فیصلہ ڈر تو نہیں جائیں گے گمنام نمبروں سے کال آئے ڈر تو نہیں جائیں گے پیسوں سے بھرا ہوا ڈالر شریف سے بھرا ہوا غریب کیسی بک تو نہیں جائیں گے فیصلہ بدل تو نہیں دیں گے پکی بات ہے ابھی فیصلہ دیں گے جب بیچارہ مدعی دنیا ٹوٹ جائیں مر جائے اس کے بعد آپ اسے باعزت بری کریں گے ابھی فیصلہ دیں گے سنیے باخبر ہو کے بھی وہ باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہیں کچھ نہیں صحیح شخصی نعرے غبارے میں ہوا کی طرح ہوتے ہیں تو زندہ باد میں زندہ باد وہ زندہ باد صرف نبی کے صحابہ اور ان پر قربان ہو جانے والے زندہ باد اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے جب ہم محمد اور محمد کے صحابہ کی راہوں میں قربان ہو جائیں کہ زندہ باد کرنا ابھی ہم امتحان میں ہیں عرض کروں گا کہ جناب علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے جس کو یہ کہتے ہیں نا علی اصغر علی اکبر ان کے نام کیا ہیں ابو بکر باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہیں بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن کی کلی ہے علی حق کا ولی ہے قاتل غنی کے ہی ہیں قاتل علی کے قاتل غنی کے ہی ہیں قاتل علی کے دشمن یہ ہیں اہل بیت نبی کے صحیح کہہ رہا ہوں غصہ تو نہیں آ رہا مرسل کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارا محلہ ہے ہم جانتے ہیں غصہ نہ کریں پہلے میری بات کو سنیں اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ نہیں تو ماشاء اللہ سنیں تو صحیح عرض کروں گا قاتل غنی کے ہی ہیں قاتل علی کے دشمن ہیں اہل بیت نبی کے ارشد ان کی ہائے ہائے کھوکھلی ہے علی پورا پنڈال بولے علی حق کا ولی ہے بس کریں حمدانی صاحب بس کریں آخری حاضر آخری ٹھیک میں ایک مطلع اور دو سے تین شعر جناب سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے نبی کا ایک مظلوم صحابی ہے، اسے بیگانے تو بھونکتے ہیں، اپنے بھی اس طرف منہ کر کے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نام ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس کے اندر نہیں تھوڑا نام ہے معاویہ، جلدی کریں۔ سنیے دو سے تین شعر کہ سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام سلام ہے معاویہ، تیرے نام سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام سلام ہے معاویہ، تیرے نام سلام ہے معاویہ۔ وحی قرآن دی کتاب جپائیے، وحی قرآن دی کتاب جپائیے، حسن دے بعد دیں خلافت سجائیے، حسن دے بعد دیں خلافت سجائیے، او حضور دا غلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ بیعت دا ہاتھ جدو حسن پھڑا دیتا، بیعت دا ہاتھ جدو حسن پھڑا دیتا، منکر منافقانوں اے سمجھا دیتا، منکر منافقانوں اے سمجھا دیتا، من خلیفت امام معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ جوان اپنی آواز کا حصہ ملائے، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ وہ شعر عمر امیر روشن ضمیر، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا پیر، علی دا پیر، عمر دے نام تو ڈر دے کفر دا کل ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دی اللہ باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دی اللہ باتا، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تلو پیر علی دا پیر، عمر تلو پیر علی دا پیر، علی دا پیر، ابن خطاب کو بولن لئی لب کھول دائیں، بن دے قرآن عمر جو بول دائے، بن دے قرآن عمر جو بول دائے، او کھول بخاری مسلم علم کی مشکاتا، بہادر بولے گا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تلو پیر علی دا پیر، عمر تلو پیر علی دا پیر، علی دا پیر، پتر حلالی ماں بندے جانا فدا کر دے۔ شعر تھوڑا سا کڑوا ہے، پڑھ دیں چھوڑ دیں، طبیعت خراب تو نہیں ہوگی۔ او پتر حلالی ماں بندے جانا فدا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے،
عمر دا سونیا نسلا والے حیا کر دل عمر دا چنگیا نسلا والے حیا کر دل ہاں چوڑے آپ دا سامن اپنی اوقاتا عمر عمر ہے عمر عمر دی کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دی کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا۔ ایک وظیفہ ہے، آپ لوگ پیروں کو مانتے ہیں؟ تعویذ شاویذ لیے تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر کے تو نہیں کہہ رہے؟ اگر کہیں کہ نہیں مانتے تو ہمدانی صاحب موکل جنات حمزات کو پیچھے لگا دیں گے۔ مانتے ہیں پیروں کو، تعویذ شاویذ لیتے ہیں، دم شم بھی کراتے ہیں۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ محبت میں ناکامی، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، بیرون ملک سفر میں رکاوٹ۔ میرا نوجوان دیواروں پر اشتہار پڑتا ہے، عامل بنگالی بابا نمبر ملاتا ہے اور وہ ٹائم لیتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، بنگالی بابا اس کا ہاتھ دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ٹھنڈی سانس بھر کے اچھا ہوا کہ تو پہنچ گیا، اگر 5 منٹ لیٹ ہوتا خطرناک جادو تھا، تم گیا تھا۔ نوجوان اس سے پوچھتا ہے کہ عامل صاحب یہ جادو مجھ پہ کرایا کس نے؟ عامل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں عملیات میں منع ہے کسی کا راز کھولنا، آپ کو صرف نام کا پہلا حرف بتا دیتا ہوں، آپ کی رشتہ داروں میں سے ایک خاتون ہے جس کے نام کے شروع میں شین آتا ہے۔ نوجوان پورا دماغ پہ زور دیتا ہے کہ شمشاد بازی نے کرائے ہیں یا شبیرہ بازی نے کس نے کرائے ہیں؟ نوجوان اس سے کہتا ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ عامل کہتا ہے کہ کالا بکرا لگے گا، بالکل سیاہ کالا بکرا جس کے ماتھے پر سفید تل ہے۔ تو سبحان اللہ، کیونکہ ایسے جن مانتے نہیں ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں؟ عامل صاحب کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے پاس پورا انتظام موجود ہے، آپ ہدیہ جمع کرا دیں، باہر ہمارے ڈبے شریف کے پاس ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوگا، اس کو آپ اب غور کرنا ہے ہدیہ کتنا ہے کالے بکرے کا، 39,953 روپے 25 پیسے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں پیروں کو ہم بھی مانتے ہیں، پیر ہو تو عطا اللہ شاہ بخاری جیسا، پیروں کو ہم بھی مانتے ہیں، پیر ہو حضرت اکرم حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا، جن کی خدمات ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ پیر ہو تو گولڈا شریف جیسے بزرگوں جیسا، پیر ہو تو حق نواز جیسا، پیر ہو اور لڑائے کتے، پیر ہو اور ککڑ باز ہو، کبوتر باز ہو، وہ پیر ہو سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کا چوٹی کا صف اول کا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ ایک وظیفہ جس کا ہدیہ نہ کالا بکرا ہے نہ انڈیا کا زعفران ہے، دعا تو کریں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ یہ ہے جوانوں، او بزنس کر مزدوری بھامیں ہو کھالا، بزنس کر مزدوری بھامیں ہو کھالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، او اللہ دیسی برکت خیر جا خیراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ وہ شعر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، خدا نام حسین خدا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، خدا نام حسین او دا نام حسین، جندا نانا
پاک نبی جدا نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی اوندا نام حسین اوندا نام حسین جدا نانا پاک رسول جن کو پشتو سمجھ آ رہی ہے بولے سبحان اللہ. یہ پشتو پڑھ رہا ہوں. جندا نانا پاک رسول جندا نانا پاک رسول اما جس دی زہرا بطول اوندا نام حسین اوندا نام حسین میدان دا سید غازی میرا حسین بہادر کو بے شک میرا حسین قرآن کا قاری کو بے شک میرا حسین بارش جس کا اردو میں ترجمہ ہے داڑھی والا پربھو بے شک. یہاں رک کر ایک آپس کا سوال ہے کر لیں اجازت ہے جی. کوئی ایسا بزرگ ایسا بھائی میرا نوجوان کوئی داڑھی کٹاتا ہو یا مڈاتا ہو کھڑے ہو کر آقا کی محبت میں یہ اعلان کر سکتا ہے وعدہ کر سکتا ہے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی نشانی کو قتل نہیں کروں گا اسے سنبھال کر سنوار کر رکھوں گا. ہمت کریں ماشاءاللہ. کوئی میرا بھائی وعدے والا کیا نام ہے آپ بارے صاحب کا اے اللہ محمد امین صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان اسد اللہ قریشی صاحب کا وعدہ قبول فرما. ہمارے بھائی کو آقا کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور اسد اللہ کو جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما. کیا نام والد صاحب کا نام محمد سلیم. اے اللہ محمد سلیم صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام بھائی محمد طلحہ کا وعدہ قبول فرما. محمد طلحہ کو آقا کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ہمارے طلحہ کو جنت میں محمد کے طلحہ کے محلے میں خوبصورت بنگلہ گھر نصیب فرما. یہ دو ہیں دو اور ساتھی کھڑے ہو جائیں ہمت کریں. اپنی خوشی سے کھڑے ہیں آپ جبر تو نہیں ہے. والد صاحب کا نام محمد سعید. اے اللہ محمد سعید صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد عابد کا وعدہ قبول فرما. عابد کو آقا کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر کا جام نصیب فرما. جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما. ایک سواری رہتی ہے ابھی 3 ہو گئی ہیں چوتھی آخری سواری چاہیے. وعدے والا میرا کوئی بزرگ میرا کوئی بھائی میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ماشاءاللہ. واہ کیا بات. آپ داڑھی کٹاتے ہیں آپ ناکے پہ کیوں رکیں اتنے شریف نہ بنے کہ 12 بجے کے قریب آپ ناکے پہ رکیں. بعض دفعہ ہماری فورس کی وردی میں کوئی اور بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا رات کو ناکہ لگا ہوا یونیفارم میں تھے پولیس یونیفارم میں. ہم رک گئے انہوں نے ہمیں اغوا کیا. ہم نے کہا آپ لے چلیں ہمیں تھانے جہاں لے کے جانا ہے آپ کے افسر کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کون ہیں. ہم نے کہا پولیس والے کہتے نہیں ہم پولیس والے نہیں ہم ڈاکو. تو تب سے ہم بڑے چوکنے رہتے ہیں ہر وردی والے کو غور سے دیکھتے ہیں اللہ کرے یہ وردی والا ہو. تو ایک ساتھی اور کھڑا ہو جائے ہمت کریں ماشاءاللہ. کوئی ہے میرا بھائی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں ہمت کریں ماشاءاللہ. کوئی ہے میرا بزرگ میرا بھائی داڑھی کٹانے یا منڈانے والا. ارادے والے وعدہ کریں ارادے والے ہاتھ کھڑا کریں. ارادے والے تو ہاتھ ڈنڈی مار کام ہے وعدہ نہیں. ارادے والے ہاتھ کھڑے کریں. اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول کرو دلوں کو بدلنے والے اللہ. جی کیا نام ہے والد صاحب کا نام اے اللہ دل خرم عباسی صاحب سے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان عبدالرحمن عباسی کا وعدہ قبول فرما. آقا کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر کا جام نصیب فرما. پل صراط سے بآسانی گزار. جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما. ارادے والے دوستو داڑیاں رکھو گے انشاءاللہ. کوئی نبی کوئی صحابی کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا. داڑھی کٹا کر کس نے کہا ہے کہ آپ پپو بن جاتے ہیں. داڑھی کٹا کر آپ گونگرو شلجم آلو تو بن سکتے ہیں خوبصورت نہیں ہو سکتے. داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے کہو سبحان اللہ. داڑیاں رکھیں گے ناراض تو نہیں ہے. میں شعر مکمل کروں گا. میدان دا سید غازی جو نکردا تکیا بازی او دا نام حسین
اوندا نام حسین اچھا ابھی ہم آخری حاضری سے پہلے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ملک کو وطن عزیز کو استحکام نصیب فرمائے، سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے وطن عزیز کے دریاؤں کی حفاظت فرمائے، زمین آسمان کی حفاظت فرمائے، سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نصیب فرمائے۔ پاکستان کی بات کریں گے، مسجد میں پاکستان کی بات کرنے کی گنجائش ہے آپ کے؟ حرام تو نہیں ہے؟ اصل میں فیس بک پر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے فتوے لگا دیتے ہیں، دیکھیں جی مسجد میں اللہ کے گھر میں یہ ہونا، اللہ رسول کی بات چھوڑ کر پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں جس بیچارے پاکستان میں مسجد بنانا جائز ہے، اسی مسجد میں بیچارے پاکستان کی بات کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی آپ۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان۔ صرف پاکستانی بولیں، غیر ملکی بالکل نہ بولیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ بولیں، غیر ملکی نہ بولیں، ان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، روشنی امید کا ستارہ پاکستان، ہمارا پاکستان۔ جوانوں میری آواز میں آواز ملا کے بولو، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، عرض حجاز کا نظارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ارشد کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ارشد کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ہم تیری موج تو کنارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ بردار آواز میں ہاتھ بلند، آواز بلند، لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، جاگیر کے جھگڑوں پہ سب مرنے کو تیار، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا۔ جوانوں، بزرگوں آخری شعر ہے، دل سے سنیں گے اور دل کی زبان میں جواب دیں گے۔ ہے مجمع غیوروں کا سب مل کے بتائیں، سب مل کے بتائیں، سب مل کے بتائیں، ہے مجمع غیوروں کا
کا گجوج کے بتائیں سب مل کے بتائیں ہے مجمع غیور کا گجوج کی بتائیں صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فاروق پہ جان صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا کون کرے گا اللہ کا حاصلہ قبول و منظور فرمائے اللہ ملتظمین کو حمدانی صاحب کو ان کے تمام رفقا کو اللہ اجر عطا فرمائے اور ہمارے خوف اداروں کے جن احباب جن خدا خوف رکھنے والے افسران نے اس پروگرام میں تعاون کیا اللہ انہیں برکت رحمت نصیب فرمائے اللہ ان کی اولاد کو برکت نصیب فرمائے اللہ انہیں آقا کی شفاعت نصیب فرمائے وعدہ کریں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے اپنے بیٹے کا نام پوتے بھانجے بھتیجے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے اپنی